بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایسے قارئین کی تعداد کم نہیں جنہیں یہ مسئلہ پریشان کیے ہوئے ہے کہ ہمارے ہاں غلیظ کہانیوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ افسانے ہیں، ان میں بھی عشق بازی، فرار اور افسردگی ہوتی ہے جو نوجوان ذہن کے لیے صحت مند نہیں۔ بتائیے ہم کیا پڑھیں اور کیا سنیں، اور بچوں کو کیا پڑھائیں اور کیا سنائیں؟ پڑھنے والا کم سن ہو، جوان ہو یا بوڑھا، وہ ایسی کہانیاں پسند کرتا ہے جن میں کچھ تفریحی مواد ہو، سنسنی اور سسپنس ہو، ان میں ذرا سی ہنگامہ آرائی بھی ہو اور جو جذبات میں ہلچل بپا کر دیں۔ یہ دراصل انسانی فطرت کا مطالبہ ہے جسے آسانی سے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ قارئین و سامعین کی اسی کمزوری کو اسلام دشمن عناصر نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے زرپرست ناشر اور ادیب اسی سے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہیں سے فحش، عریاں، مار دھاڑ اور جرائم سے بھرپور ہدیے کے دشمن کے غیر اسلامی نظریات کی حامل کہانیوں نے جنم لیا اور حیران کن حد تک فروغ اور مقبولیت حاصل کی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ ہندو اور یہودی نے ہماری نوجوان نسل کی کردار کشی کے لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ لہٰذا ہم ایک عظیم اسلامی جرنیل کی کہانیاں پیش کر رہے ہیں، اور ان کہانیوں میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبے کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پرلذت کہانیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ان کہانیوں کے متعلق مختصر کچھ عرض کر دینا ضروری ہے۔ اسلام کے عظیم مجاہد اور عظمت اسلام کے پاسبان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کش سازشیں ہوتی ہیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور فوجی کمانڈروں کو ہاتھ میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے دریغ دولت استعمال کی، وہاں اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دے کر مکمل بے حیائی سے استعمال کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ سلطان ایوبی کا طریقہ جنگ ایسا تھا کہ صلیبی جنگی طاقت کی افراط اور برتری کے باوجود شکست کھا جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت اسلامیہ میں، خصوصاً مصر میں جس کی امارت اور فوجی قیادت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھی، جاسوسی، تخریب کاری اور اس وقت کی نوجوان نسل کی کردار کشی کی مہم تیز کر دی۔ دولت اور عورت کو خوب استعمال کیا اور صلاح الدین ایوبی کی ہائی کمان اور انتظامیہ میں غدار پیدا کر لیے۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک جنگ تو میدان میں لڑنی پڑی، یہ بڑے بڑے مارکوں کا سلسلہ تھا جو صلیبی جنگوں کے نام سے ہم تک پہنچا، مگر اس جنگ کی کوئی تفصیل ہم تک نہیں پہنچی جو سلطان ایوبی نے صلیبی جاسوسوں، جن میں حسین لڑکیاں تھیں اور حسن بن صباح کے پیشہ ور قاتل بھی شامل تھے، ان کے خلاف لڑی۔ ان قاتلوں کو فدائی بھی کہا جاتا تھا اور حشیشین بھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ اللہ کا یہ مجاہد ڈرامائی طریقے سے اور اپنے زور بازو سے ہر بار بچ گیا۔ اس زمین دوز صلیبی جنگ نے بہت سی کہانیوں کو جنم دیا جن میں سے کچھ پیش کی جا رہی ہیں۔ تاریخ کی یہ حقیقی داستانیں تفصیلات کی طوالت کی وجہ سے باقاعدہ تاریخ میں نہ آ سکیں، اور اس لیے بھی کہ مورخوں کی نظر زمین کے نیچے اور پردوں کے پیچھے نہیں جایا کرتی۔ ایسی کہانیاں متعلقہ دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں میں محفوظ ہوتی ہیں یا عینی شاہد بیان کرتے ہیں، اور یہ سینہ بسینہ نسل بعد نسل سنی سنائی جاتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں۔ مصنف نے اسلامی ممالک کی لائبریریوں کے سٹوروں میں سے وہ کاغذات ڈھونڈ نکالے جنہیں بیکار سمجھ کر وہاں پھینک دیا گیا تھا۔ ان میں سے انہیں صلاح الدین ایوبی کے دور کے سرکاری اور غیر سرکاری وقائع نگاروں کی لکھی ہوئی غیر مطبوعہ تحریریں مل گئیں۔ یہی تھی سلطان ایوبی کے دور کی اصل تاریخ، یہی ہوتی ہیں وہ وارداتیں جو ماضی کی لغزشوں اور غداریوں کو بے نقاب کرتی اور اگلی نسلوں کے لیے باعث عبرت اور مشعل راہ بنتی ہیں۔ یہ کہانیاں مسلسل تاریخ نہیں، یہ مختلف اوقات کی تفصیلی اور ڈرامائی وارداتیں ہیں جن میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کے اور صلیبیوں کے جاسوسوں، سراغ رسانوں، تخریب کاروں، گوریلوں اور کمانڈو عسکریوں کے سنسنی خیز، ولولہ انگیز اور ڈرامائی تصادم،
زمین دوست تعاقب اور فرار ملیں گے۔ یہ دراصل عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں ہیں جو آپ کو چونکا دیں گی، اور آپ کے اندر اگر ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ اس دور کا دشمن آج بھی آپ کا دشمن ہے، اور وہ ابھی تک وہی پرلذت حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش عریاں اور مخرب الاخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیریز ضرور سنیے اور دیکھیے۔ یہ کہانیاں سن کر اور پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ محترم ناظرین، پہلی قسط کا انتظار کیجیے، سیریز کے ساتھ جڑے رہیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔